نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم 7ویں پارے میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 108 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کے نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ تم ان کو گالی مت دو جنہیں یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، پھر وہ لوگ جہالت کے باعث ظلم کرتے ہوئے اللہ کی شان میں دشنام ترازی کرنے لگیں گے۔ اس طرح ہم نے ہر فرقہ کے لیے ان کا عمل مرغوب کر رکھا، پھر سب کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ انہیں ان اعمال کے نتائج سے آگاہ فرما دے گا جو وہ انجام دیتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اس بات سے منع کیا کہ تم کفار اور مشرکین کے جھوٹے معبودوں کو، جھوٹے خداؤں کو مت گالی دو، برے القاب سے مت نوازو جنہیں یہ اللہ کے سوا لوگ پوجتے ہیں۔ کیوں کہ جواباً پھر وہ لوگ جہالت کے باعث ظلم کرتے ہوئے اللہ کی شان میں دشنام ترازی کرنے لگیں گے، کہ تم ان کے خداؤں کو، جھوٹے خداؤں کو برا کہو گے تو وہ اس کے جواب میں اپنی جہالت کے سبب سے ظلم کرتے ہوئے تمہارے حقیقی معبود کو برا کہنا شروع کر دیں گے۔ اور دوسری بات اللہ کے نے یہاں فرمائی، اسی طرح ہم نے ہر فرقہ اور جماعت کو اس کے لیے اس کا جو عمل ہے، جو وہ کرتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کو مرغوب کر کے دکھایا۔ یعنی کہ ہر شخص جو عمل کرتا ہے، اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے، اپنے ٹائم وہ اس کو حق سمجھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کی جو حالت ہے کفار اور مشرکین کی، یہ اپنے ٹائم اپنے اس عمل کو حق سمجھتے ہیں، پھر سب کو اسی رب کی طرف لوٹنا ہے اور انہیں ان اعمال کے نتائج سے آگاہ فرما دے گا جب وہ جو انجام وہ دیا کرتے تھے یا جو یہ کام وہ کیا کرتے تھے، کہ بھلے دنیا میں انسان جو کرتا ہے اپنے تئیں اس کو حق سمجھتا رہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لیکن ان سب نے، ایمان والا ہے تب بھی کفر پر ہے، تب بھی شرک پر ہے، تب بھی اچھے مال کرنے والا ہے، برے مال کرنے والا ہے، انہوں نے پلٹ کر اللہ ہی کی طرف آنا ہے۔ تو اللہ کریم جب ان کو ان کے کیے ہوئے اعمال کے نتائج سے آگاہ فرما دے گا جب وہ اس کے پاس آئیں گے جو وہ کام کیا کرتے تھے۔ تو پہلی بات جس کو اللہ کریم نے بیان کی اس آیت کریمہ کے پہلے حصے میں، کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا مت کہا کرو، یا گالی نہ دیا کرو، یا برا نہ کہا کرو، اس کے بدلے میں یہ تمہارے حقیقی خدا کو برا کہیں گے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کفار اور مشرکین جو تھے مکہ کے رہنے والے، وہ خدا کے اور اللہ کے تو منکر تھے ہی نہیں،
مکہ کے رہنے والے جن کو خطاب کیا جا رہا ہے. اور اس روایت میں یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب جو تھے نا، بلکہ ایک روایت میں پہلے میں اس کو بیان کرتا ہوں، امام ابن جریر نے اس کو روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابو طالب جو تھے نا، حضور کے چچا، ان کا جب وقت قریب آیا نا، تو قریش کے سرداروں نے کہا کہ ابو طالب کے پاس چلتے ہیں، اس کا وقت قریب ہے، کہ وہ اپنے بھتیجے کو سمجھائے، منع کرے کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہا کرے، ہمارے خداؤں کے متعلق گفتگو نہ کیا کرے. بعد میں اگر یہ دنیا سے چلے گئے، ہم نے اس کے بھتیجے کو استغفر اللہ نعوذ باللہ قتل کر دیا، تو لوگ کہیں گے کہ جب اس کا چاچا تھا تو یہ اس وقت ہمت انہوں نے کی، اب اس کا چاچا چلا گیا تو انہوں نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا، قتل کر دیا. تو تب ابو سفیان، ابو جہل، نضر بن الحارث، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی، عمرو بن العاص اور الاسود، ان ساروں نے حضرت ابو طالب سے ملاقات کے لیے ایک بندہ بھیج کر وقت مانگا. آپ نے وقت دے دیا. تو جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ابو طالب، آپ ہمارے سردار ہیں، بڑے ہیں ہمارے، آپ کا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خداؤں کو اذیت دیتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کو بلا کر ان سے کہیں کہ ہمارے خداؤں کا ذکر نہیں کیا کریں. تو حضرت ابو طالب نے حضرت اپنے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ بات انصاف کی کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا چلو، میں اگر تمہارے کہنے پر ایسا کر لوں تو کیا تم مجھے ایسا کلمہ کر دو گے؟ اگر تم اس کو پڑھ لو تو تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ. ابو جہل نے کہا ہاں، تمہارے باپ کی قسم، ہم تم کو ضرور وہ کلمہ دیں گے، بلکہ اس کا 10 گنا کر دیں گے. ان کو علم نہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کلمے کی بات کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، بتاؤ وہ کلمہ کیا ہے. تو آپ نے فرمایا تم کہو لا الہ الا اللہ. تو انہوں نے اس کلمے کو پڑھنے سے انکار کر دیا. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ اب بھتیجے کوئی اور بات کہو، تمہاری قوم اس کلمہ سے بدکتی ہے، چالو ہے، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بات کرو. تو آپ نے فرمایا کیا چچا ابو طالب، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اس کلمے کے سوا کچھ اور نہیں کہوں. تو تب ان کو غصہ آیا، وہ سرداروں کو، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہیں ہمارے خداؤں کو برا بلا کہنے سے باز آ جائیں، ورنہ ہم ان کو برا بلا کہیں گے اور ان کے ماننے والوں کو برا کہیں گے، ان کے ساتھ چلنے والوں کو برا کہیں گے، جن کو یہ حکم دیتے ہیں ان کو برا کہیں گے. تو ایک محال جو ہے اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے. اور ایک یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ ان کے معبود بتوں کو برا کہا کرتے تھے، غلط کہا کرتے تھے. تو ان کے جواب میں جو کافر تھے، مشرک تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے. اب اللہ کریم نے یہاں پر فرمایا کہ تم ان کو برا نہ کہو، تم ان کو گالی نہ دو، وہ اس کے بدلے میں جہالت کے بس اللہ کی شان میں دوسرا نام ترازی کریں گے. تو اب اللہ کو میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اس آیت کریمہ میں، کہ اللہ کو تو وہ مانتے تھے، اللہ کے تو وہ انکاری نہ تھے. وہ جن بتوں کی پوجا کرتے تھے، مشرک کہا ہی اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں کی بھی پوجا کرتے تھے. اللہ کو مانتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لات، منات، عزا، حبل جو ہیں یہ اللہ کے نمائندے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، یہ ہماری بات اللہ سے کرتے ہیں. تو اللہ کو تو وہ مانتے تھے، لہذا اللہ کو گالی دینا یا اللہ کو برا کہنے کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا. تو وہ برا حقیقت میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے، اعتراض آپ پر کرتے تھے. جب مسلمان بتوں کو غلط کہتے تھے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط کہتے تھے. اس بات کو اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ نہیں جوڑا، اپنی ذات کے ساتھ جوڑا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جٹلانا
آپ کو برا کہنا، اللہ کہتا ہے ان کو جھٹلانا نہیں، ان کو برا کہنا نہیں، مجھ کو برا کہنا. جیسا کہ سورہ بقرہ کی شروع میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے فرمایا کہ یحادون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. تو اللہ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، یہ منافق لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے نا. تو وہ دھوکہ تو حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور مشرکوں کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ دھوکہ اللہ کو دیتے ہیں، حالانکہ وہ دھوکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے. تو اللہ نے اس دھوکے کو بھی اپنی ذات کے ساتھ منسوب کیا. اسی طرح سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. جب صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب یہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت لے رہے ہیں یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں لے رہے، یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت لے رہے. تو اس وہاں پر اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کو اپنی بیعت کہا. اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. اور یہ آیت کریمہ تب کب نازل ہوئی؟ جب صحابہ کرام کی ایک جماعت نے 70 کے قریب انصار تھے مدینے کے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہم اپنی جانوں اور مالوں کا سودا آپ سے کرتے ہیں، تو آپ کی اطاعت میں خرچ کرتے ہیں، ہمیں اس کے عوض میں کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جنت ملے گی. تو یہ آیت اللہ کریم نے نازل کی کہ جنہوں نے اپنی جانوں اور مال کا سودا مجھ سے کر لیا میں ان کو جنت دے دوں گا. اس کے بدلے میں جبکہ وہ سودا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سودے کرنے کو اللہ کریم نے کہا کہ یہ سودا میرے ساتھ کر رہے ہیں. اسی طرح کئی مقامات پر اللہ کریم نے اسی طرح کا معاملہ کیا. جیسے اللہ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کر لی بس اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. تو اللہ کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا کہنا، وہ کہتا ہے تم میرے محبوب کو برا نہیں کہہ رہے، تم مجھ کو برا کہہ رہے، تم اذیت میرے محبوب کو نہیں پہنچا رہے، تم اذیت مجھ کو پہنچا رہے ہو، تم دھوکہ میرے محبوب کو نہیں دے رہے، تم دھوکہ مجھ کو دے رہے ہو، تم برا بلا اگر کہہ رہے ہو تو میرے محبوب کو نہیں کہہ رہے، حقیقت میں مجھ کو کہہ رہے ہو. تم اگر اسی طرح کئی مقامات میں اطاعت کر رہے ہو میرے محبوب کی، نہیں میری کر رہے ہو، تم بیعت کر رہے ہو میرے محبوب کی، نہیں میری کر رہے ہو. اور اسی طرح جنگ حنین میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کنکریاں ماری تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ جو کنکریاں جو ماری تھی جب آپ نے ماری تھی وہ آپ نے نہیں ماری تھی بلکہ اللہ نے ماری تھی، حالانکہ کنکریاں مارنے والے ہاتھ تو اللہ کے تھے. تو بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے یہ خدا مسلمانوں کو سمجھایا اور دنیا والوں کو سمجھایا کہ بھلے تمہارے خداؤں کو جھوٹا کہنے کے بدلے میں میرے محبوب کو جھوٹا اگر کہتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ انہوں نے خود قرآن کو خود ہی گڑھ لیا، یہ بڑے بڑے علماء کرام کی باتیں سنتے ہیں پھر ان کو جوڑ کر کہتے ہیں کہ مجھ پر قرآن نازل ہوا، تو جان رکھو یہ جو تم باتیں کر رہے ہو، یہ جو جھٹلا رہے ہو، یہ جس طرح کی تم معاملات کر رہے ہو حقیقت میں تم میرے محبوب کے ساتھ نہیں کر رہے، تو مجھ کو میرے ساتھ کر رہے. تو ثابت یہ ہوا اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کو برا کہنا ایسے ہی ہے جیسے مجھ کو برا کہا جائے. تو آپ نے منع فرمایا، اللہ کریم نے حکم دے دیا خبردار یہ نہ کیا کرو، تم ان کو برا کہتے ہو وہ میرے محبوب کو برا کہتے ہیں، یہ بات میری غیرت کو گوارا نہیں ہے. تو یہ اصول رب کریم نے قیامت تب کے لیے دے دیا کہ کسی کے جھوٹے خداؤں کو بھی جھوٹا مت کہو. قیامت تک کے لیے اصول ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ بت ہیں، کسی کو بتوں کو پوجتا ہے یا کسی اور صلیب کی جس طرح بھی اوپر عیسائی کرتے ہیں، یہودی کرتے ہیں، ہندو کرتے ہیں، اگر آپ ان کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا کہیں گے تو اس کے بدلے میں وہ آپ کے سچے خدا کو یا آپ کے نبی کو جھوٹا کہیں گے، استغفر اللہ. لہٰذا یہ بند باندھ دیا اللہ کریم نے کہ مت کہو ان کو برا، مت کہو ان کے معبودوں کو برا نہ کہو تاکہ اس کے جواب میں وہ تمہارے محبوب کو برا نہ کہیں. اور دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی کہ ہر فرقے کے لیے اس کا عمل جو ہے اس کی آنکھوں کو مرغوب کر رکھا کہ جو کو عمل کرتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے.
اب برائی کرنے والا بندہ بھی جو ہے اس کی جسٹیفیکیشن پیش کرتا ہے. اگر وہ اس کو برائی سمجھ لے، اس کا دل مان لے کہ یہ کام برا ہے، تسلیم کر لے، تو پھر اس کو چھوڑ دے. جب تک وہ اس برائی کو برائی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ برائی نہیں چھوڑتا. اسی طرح کفر کا معاملہ ہے. اگر کافر کو یقین ہو جائے کہ میں جس پر کھڑا ہوں یہ غلط ہے، تو پھر وہ اپنا کفر چھوڑ دے. اس کی وجہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے میں نے اس کو مرغوب کر رکھا. وہ اسی کو حق سمجھتے ہیں، اسی کو سچا جانتے ہیں، اس لیے وہ حق اس کفر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن یاد رکھو، تمہارا عمل کوئی بھی ہو، اچھا ہو یا برا ہو، جب تم پلٹ کر میرے ہی طرف تم نے آنا ہے تو میں تمہیں اس کا انجام دکھا دوں گا. تمہیں اس وقت پتہ چل جائے گا کہ تم حق پر تھے کہ کفر پر تھے، خیر پر تھے کہ شر پر تھے، اچھا کرتے تھے کہ برا کرتے تھے. کہ قیامت کے دن تو ہر ایک چیز اللہ کہتا ہے کھول کر ان کے اعمال کے نتائج سے ان کو میں آگاہ فرما دوں گا. یہ تیسری بات اللہ کے آیت کریمہ فرمائی. آگے اللہ کے ارشاد فرماتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ إِيمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ لِيُؤْمِنُوا بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. وہ بڑے تقیدی حلف کے ساتھ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. اگر ان کے پاس کوئی کھلی نشانی آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے. کہہ دو کہ نشانیاں تو صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ نشانی آ جائے گی تو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. یہ آیت کریمہ کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ ایمان کی دعوت دیا کرتے تھے تو قریش نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، اللہ نے طا کر رکھا تھا، جس کو انہوں نے پتھر پر مارا تو 12 چشمے اس میں سے پھوٹ پڑے. اور آپ ہی ہمیں خبر دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. آپ ہی ہمیں خبر دیتے ہیں کہ اہل سمود کے پاس اونٹنی تھی، تو آپ بھی کوئی ایسی نشانی ہمارے لیے لے آئیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کوئی ایسی نشانی لے آؤں تو تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی تصدیق کریں گے، ہم مان لیں گے کہ آپ نبی ہیں. تو آپ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کوہ صفا کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیں. اگر یہ پہاڑ سونے کا آپ بنا دیں تو ہم آپ کی نبوت کی تصدیق کر دیں گے. اور قسمیں اٹھا کر یہ بات کی. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو اللہ کریم نے جبرائیل امین کو بھیج دیا اور کہا کہ اگر آپ کہہ دیں، اللہ کریم نے آپ کو اختیار دے رکھا ہے، پیغام لے کر آئے کہ اگر آپ کہہ دیں اس پہاڑ کو سونے کا ہو جا تو یہ سونے کا ہو جائے گا اللہ کے حکم سے. یا آپ دعا کر دیں، اور نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، تو یہ پہاڑ سونے کا ہو جائے گا. لیکن اللہ اگر انہوں نے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی آپ کی تصدیق نہ کی، آپ پر ایمان نہ لے کر آئے، تو پھر ان پر عذاب آئے گا. لہذا آپ یہ دعا نہ کریں. کیوں کہ انہوں نے ایمان نہیں لے کر آنا، اور آپ کے معجزے کے صادر ہونے کے بعد بھی اگر یہ ایمان لے کر نہ آئے تو پھر عذاب آئے گا. لہٰذا آپ اس دعا سے رک جائیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو ترک کر دی. کیونکہ اللہ نے خبر دے دی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. اور معجزے کے صادر ہو جانے کے بعد جب معجزہ مانگا جاتا ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی ایمان نہ لائے تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے اور قاعدہ ہے. اس لیے اللہ کریم اس آیت میں فرمایا کہ میرے محبوب یہ کبھی بھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے، نشانی آ جانے کے بعد بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے. لہٰذا آپ اس سے رک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ دعا نہ کی. آگے اللہ کریم ارشاد فرمایا نقلب افئدتہم وابصارہم کما لم یؤمنوا بہ اول مرۃ ونذرہم فی طغیانہم یعمہون. اور ہم نے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو ان کی بدنیتی کے باعث پھیر دیا ہے یا پھیر دیں گے، جس طرح وہ اس پر پہلی بار ایمان نہیں لائے سو وہ نشانی کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے.
ہم نے ان کی سرکشی میں چھوڑ دیں گے، وہ بھٹکتے پھریں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کی نافرمانی کے سبب، ان کی بدنیتی کے سبب ہم نے ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو بند کر دیا، پھیر دیا، حق کی طرف یہ نگاہ بھی نہیں کر سکتے، جیسے اللہ کریم نے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو جب یہ کوئی معجزہ، یہ آیت کریمہ جو ہے، یعنی کہ ان سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو شق القمر کا جو واقعہ ہے وہ گزر چکا تھا، ان لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہوا، اس کے باوجود ایمان لے کر نہ آئے۔ تو اللہ کریم فرما رہا ہے کہ میرے محبوب وہ معجزات دیکھنے کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لائے، اگر اب یہ آپ سے معجزہ مانگ رہے ہیں اور آپ نے معجزہ ان کے کہنے پر کیا تو یہ نشانی دیکھ کر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ہم نے ان کو ان کی بدنیتی کے سبب سے، ان کی سرکشی پہ ان کو چھوڑ دیا، اور یہ بھٹکتے پھریں گے، یہ بھٹکتے پھریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے ان کے لیے جو ہدایت کا دروازہ تھا وہ بند کر دیا، ہدایت کا دروازہ کیا بند کر دیا۔ اب قیامت تک کے لیے اللہ کے فرماتا ہے ان کو میں نے سرکشی میں ہی چھوڑ دیا اور وہ اسی میں بھٹکتے پھریں گے، ان کے لیے کبھی ہدایت کا دروازہ کھلنے والا نہیں ہے۔ تو یہیں پر ہمارا 7واں پارہ جو ہے اللہ کے حکم سے الحمدللہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل اللہ نے توفیق دی تو 8ویں پارے سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 111 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔